بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ سے اقتباس، حصہ اول، خطبہ نمبر 181۔ ترجمہ مفتی جعفر حسین۔ خداوند عالم کی توصیف، قرآن کی عظمت و اہمیت اور عذاب آخرت سے تخویف۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے کہ جو بن دیکھے جانا پہچانا ہوا اور بے رنج و تاب اٹھائے ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے اپنی قدرت سے مخلوقات کو پیدا کیا اور اپنی عزت و جلالت کے پیش نظر فرما رواؤں سے اطاعت اور بندگی لی اور اپنے جود و عطا کی بدولت باعظمت لوگوں پر سرداری کی۔ وہ اللہ جس نے دنیا میں اپنی مخلوقات کو آباد کیا اور اپنے رسولوں کو جن و انس کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان کے سامنے دنیا کو بے نقاب کریں اور اس کی مضرتوں سے انہیں ڈرائیں دھمکائیں، اس کی بے وفائی کی مثالیں بیان کریں اور اس کی صحت و بیماری کے تغیرات سے ایک دم انہیں پوری عبرت دلانے کا سامان کر دیں، اور اس کے عیوب اور حلال و حرام کے ذرائع اقتصاب اور فرما برداروں اور نافرمانوں کے لیے جو بہشت اور دوزخ اور عزت و دولت کے سامان اللہ نے مہیا کیے ہیں دکھلائیں۔ میں اس کی ذات کی طرف ہماتن متوجہ ہو کر اس کی ایسی حمد و ثنا کرتا ہوں جیسی حمد اس نے اپنی مخلوق سے چاہی ہے۔ اس نے ہر شے کا ایک اندازہ اور ہر اندازے کی ایک مدت اور ہر مدت کے لیے ایک نوشتہ قرار دیا ہے۔ اسی خطبے کا ایک جز یہ ہے: قرآن اچھائیوں کا حکم دینے والا، برائیوں سے روکنے والا، بظاہر خاموش اور بباطن گویا اور مخلوقات پر اللہ کی حجت ہے جس پر عمل کرنے کا اس نے بندوں سے عہد لیا ہے اور ان کے نفسوں کو اس کا پابند بنایا ہے۔ اس کے نور کو کامل اور اس کے ذریعے سے دین کو مکمل کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دنیا سے اٹھایا کہ وہ لوگوں کو ایسے احکام قرآن کی تبلیغ کر کے فارغ ہو چکے تھے کہ جو ہدایت درستگی کا سبب ہیں۔ لہٰذا اللہ سبحانہ کو ایسی بزرگی و عظمت کے ساتھ یاد کرو جیسی اپنی بزرگی خود اس نے بیان کی ہے، کیونکہ اس نے اپنے دین کی کوئی بات تم سے نہیں چھپائی اور کسی شے کو خواہ اسے پسند ہو یا ناپسند بغیر کسی واضح علامت اور محکم نشان کے نہیں چھوڑا جو ناپسند امور سے روکے اور پسندیدہ باتوں کی طرف دعوت دے۔ ان احکام کے متعلق اس کی خوشنودی اور ناراضگی کا معیار زمانہ آئندہ میں بھی ایک ہی رہے گا۔ یاد رکھو کہ وہ تم سے کسی ایسی چیز پر رضامند نہ ہوگا جس پر تمہارے اگلوں سے ناراض ہو چکا، اور نہ کسی ایسی چیز پر غضبناک ہوگا جس پر پہلے لوگوں سے خوش رہ چکا۔ تمہیں تو بس یہی چاہیے کہ تم واضح نشانوں پر چلتے رہو اور تم سے پہلے لوگوں نے جو کہا ہے اسے دہراتے رہو۔ وہ تمہاری ضروریات دنیا کا ذمہ لے چکا ہے اور تمہیں صرف شکر گزار رہنے کی ترغیب دی ہے اور تم پر واجب کیا ہے کہ اپنی زبان سے اس کا ذکر کرتے رہو، اور تمہیں تقوی اور پرہیزگاری کی ہدایت دی ہے اور اسے اپنی رضا و خوشنودی کی حد آخر اور مخلوق سے اپنا مدعا قرار دیا ہے۔ اس اللہ سے ڈرو کہ جس کی نظروں کے سامنے تم ہو اور جس کے ہاتھ میں تمہاری پیشانیوں کے بال اور جس کے قبضہ قدرت میں تمہارا اٹھنا بیٹھنا اور چلنا پھرنا ہے۔ اگر تم کوئی بات مخفی رکھو گے تو وہ اسے جان لے گا اور ظاہر کرو گے تو اسے لکھ لے گا، جوں کہ اس نے تم پر نگہبانی کرنے والے مکرم فرشتے مقرر کیے رکھے ہیں۔ وہ کسی حق کو نظر انداز اور کسی غلط چیز کو درج نہیں کرتے۔ یاد رکھو کہ جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے فتنوں سے بچ کر نکلنے کی راہ نکال دے گا اور اندھیاریوں سے اجالے میں لے آئے گا، اور اس کے حسب دل خواہ نعمتوں میں اسے ہمیشہ رکھے گا، اور اسے اپنے پاس ایسے گھر میں کہ جسے اس نے اپنے لیے منتخب کیا ہے عزت و بزرگی کی منزل میں لا اتارے گا۔ اس گھر کا سایہ عرش، اس کی روشنی جمال قدرت کی چھوٹ، اس میں ملاقاتی ملائکہ اور رفیق و ہم نشین انبیاء و مرسلین علیہم السلام ہیں۔ اپنی جائے بازگشت کی طرف بڑھو اور زاد عمل فراہم کرنے میں موت پر سبقت کرو، اس لیے کہ وہ وقت قریب ہے کہ لوگوں کی امیدیں ٹوٹ جائیں، موت ان پر چھا جائے اور توبہ کا دروازہ ان کے لیے بند ہو جائے۔ ابھی تو تم اس دور میں ہو کہ جس کی طرف پلٹنے کی تم سے پہلے گزر جانے والے لوگ تمنا کرتے ہیں۔ تم اس دار دنیا میں کہ جو تمہارے رہنے کا گھر نہیں ہے مسافر راہ نورد ہو، اس سے تمہیں کوچ کرنے کی خبر دی جا چکی ہے اور اس میں رہتے ہوئے تمہیں ذات کے مہیا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
याद रखो कि इस नर्म और नाजुक खाल में आतिश जहन्नम के बर्दाश्त करने की ताकत नहीं, तो फिर अपनी जानों पर रहम खाओ, क्योंकि तुमने इनको दुनिया की मुसीबतों में आजमा कर देखा है। क्या तुमने अपने में से किसी एक को देखा है कि वो जिस्म में कांटा लगने से या ऐसी ठोकर खाने से कि जो उसे लहू लहुआन कर दे, या ऐसी गरम रेत की तपिश से कि जो उसे जला दे, किस तरह बेचैन होकर चीखता है? जरा सोचो तो कि उस वक्त क्या हालत होगी कि जब वो जहन्नम के दो आतिशी तवों के दरमियान दहकते हुए पत्थरों का पहलू नशीन और शैतान का साथी होगा। क्या तुम्हें खबर है कि जब मालिक यानी पासबाने जहन्नम आग पर गजबनाक होगा तो वो उसके गजब से भड़क कर आपस में टकराने लगेंगी और उसके झड़के से तल मिलाकर दोज़ख के दरवाजों में उछलने लगेगा। ए पीरे कौन साल के जिस पर बुढ़ापा छाया हुआ है, उस वक्त तेरी क्या हालत होगी कि जब आतशी तौक गर्दन की हड्डियों में पेवस्त हो जाएंगे और हाथों में हथकड़ियां गड़ जाएंगी, यहाँ तक कि वो कलाइयों का गोश्त खा लेंगी। ए खुदा के बंदो, अब जब कि तुम बीमारियों में मुब्तला होने और तंगी और ज़ैग में पड़ने से पहले सेहत और फराखी के आलम में सही और सालिम हो, अल्लाह का खौफ खा लो और अपनी गर्दनों को कबिल इसके कि वो इस तरह गिरव हो जाएं कि उन्हें छुड़ाया ना जा सके, छुड़ाने की कोशिश करो। अपनी आंखों को बेदार और शिकमों को लागर बनाओ। मैदान सही में अपने कदमों को काम में लाओ और अपने माल को उसकी राह में खर्च करो। अपने जिस्मों को अपने नफ्सों पर निसार कर दो और उनसे बुखल ना बरतो, क्योंकि अल्लाह ताला का इरशाद है कि अगर तुम खुदा की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें साबित कदम रखेगा। और फिर फरमाया कि कौन है जो अल्लाह को कर्ज़े हसना दे तो खुदा उसके अजर को दुगना कर देगा और उसके लिए उम्दा जज़ा है। खुदा ने किसी कमजोरी की बिना पर तुमसे मदद नहीं मांगी और ना बेमायगी की वजह से तुमसे कर्ज का सवाल किया। उसने तो तुमसे मदद चाही है, बावजूद कि उसके पास सारे आसमान और ज़मीन के लश्कर हैं और वो गलबा वो हिकमत वाला है, और तुमसे कर्ज मांगा है हालांकि आसमान और ज़मीन के ख़जाने उसके कब्ज़े में हैं और वो बेनियाज और लायक हम्दो सना है। उसने तो ये चाहा है कि तुम्हें आजमाए कि तुम में आमाल के लिहाज से कौन बेहतर है। तुम अपने आमाल को लेकर बढ़ो ताकि अल्लाह के हमसायों के साथ उसके घर में यानी जन्नत में रहो। वो ऐसे हमसाए हैं कि जिन्हें अल्लाह ने पैगंबरों का रफ़ीक बनाया है और फरिश्तों को उनकी मुलाकात का हुक्म दिया है और उनके कानों को हमेशा के लिए महफूज रखा है कि आग की अजियतों की भनक उनमें न पड़े, और उनके जिस्मों को बचाए रखा है कि वो रंजो तकान से दो चार न हों। ये खुदा का फजल है, वो जिसको चाहता है अता करता है, और खुदा तो बड़े फजलो करम वाला है। मैं वही कह रहा हूँ कि जो तुम सुन रहे हो, मेरे और तुम्हारे नफ्सों के लिए अल्लाह ही मददगार है और वही मेरे लिए काफ़ी और अच्छा साजगार है।